تاب سے کھدایا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام میرے آقا کا، نام محمد، وہ نام جسے دونوں جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، اس نام کو لینے کے لیے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ ترجمہ، پس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور میری نعمتوں کا انکار نہ کرنا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 41 اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ ایمان والوں، اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان آیات سے ذکر کی فضیلت اور اہمیت، اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بھرپور اظہار ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہم کلام الہی دل کا شاویز پیش کرنے کے لیے حافظ محمد سعید تشریف فرما ہیں۔ حافظ محمد سعید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ اپنی خوبصورت انداز میں قرأت پیش کرنے کے لیے حمزہ اقبال تشریف فرمائے ہیں۔ حمزہ اقبال آئیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، صدق اللہ العظیم۔ اب کلام الہی کا جادو جگانے کے لیے تشریف فرما ہے یہاں حافظ عبدالرافع۔ حافظ عبدالرافع تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا صدق اللہ العظیم۔ کلام الہی دل کا شہباز پیش کرنے کے لیے زین العابدین تشریف فرما ہے یہاں۔ آئیے بیٹا زین العابدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة، ولو ألقى معاذيره، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ ہم یہاں تجوید کی اہمیت پر غور و فکر بھی کریں گے ساتھ ساتھ کہ تجوید کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں۔ اگر ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم کس انداز سے، کس ایکسینٹ سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم کیا وہ مخارج صحیح ادا کرتے ہیں قرآن کے؟ ہمیں جس طرح سے حکم دیا گیا ہے، قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، الفرقان 25 چیپٹر 32 ورس۔ ترجمہ ہم نے قرآن کریم کو بواسطہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ ترتیل کے ساتھ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، پڑھ کر سنایا، اور دوسری جگہ فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا المزمل۔ ترجمہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو، اور تیسری جگہ فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کہ قرآن کریم کو ہم نے صاف صاف اور واضح انداز میں ترتیل کے ساتھ اتارا تاکہ آپ اسے لوگوں کے سامنے ترتیل کے ساتھ پڑھیں اور سنائیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترتیل کے معنی پوچھے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، اوقاف میں ماہر ہونے کا نام ترتیل ہے۔ مذکورہ آیات سے ترتیل کی عظمت اور اہمیت اور اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس علم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان آیاتوں میں ترتیل کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے، نیز اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کرو۔ ہم لوگ سانس توڑ دیتے ہیں نا، قرآن پڑھتے ہیں سانس توڑ دیتے ہیں، جگہ جگہ سکون کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ریس لگا رہے ہوتے ہیں۔ یہ حکم ہے قرآن کا، یہ میں نہیں بول رہی، یہ قرآن بول رہا ہے۔ اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاؤں، جب ہم کسی ورڈ کو کھینچتے ہیں، جس طرح خلقنا، نا کو کھینچا گیا، یہ ورڈ ہے اس نے پیدا کیا۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اور اگر یہی ورڈ میں جلدی پڑھ دوں خلقنا، تو کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ کہ ان عورتوں نے پیدا کیا۔ تو اپنی تجوید کو بہتر کریں، میں سمجھتی ہوں اس کی اہمیت بہت ضروری ہے اور اس پہ بحث کرنا بھی بہت زیادہ ضروری تھی، تو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ٹاپک ہونا چاہیے، تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ بھی قرآن ترتیل سے پڑھا کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما دیا تو پھر ہم کیا چیزیں بھائی؟ ہم تو ان کے پایہ خاک بھی نہیں ہیں۔ اور لوگوں کو بھی ترتیل سے پڑھائیں اور ان کو بھی ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیں۔ چلیں مزید آگے گفتگو جاری رہے گی۔ مقابلہ حسن قرات کے لیے شاہ عبد الحادی تشریف فرما ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ اپنی خوبصورت انداز میں قرأت پیش کریں گے اشرف احمد، تشریف فرمائیں۔ آئیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع
بأبصارهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. مزید خوبصورت آواز کے ساتھ عبداللہ تشریف فرما ہے. عبداللہ قرأت پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. اب کلام الہی کا ذکر کرنے کے لیے آ رہے ہیں. عبد الودود اپنی خوبصورت آواز میں قرأت فرمائیں گے. عبد الودود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق اللہ العظیم. مزید میں دعوت دے رہی ہوں حافظہ امیمہ آئیں اور آ کر قرأت فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اقرؤوا القرآن بالحون عربی وأصواتها، قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق پڑھو، یعنی ان کی طرح مخارج ادا کرو، اور یہی فن تجوید ہے. حسنوا القرآن بأصواتکم صوت الحسن یزید القرآن حسنا. قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو، کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کریم کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں حافظ محمد رافع، آئیں اور قرأت کیجیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وہ تو لیٹ شروع ہوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدقت يا رب العالمين. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں حافظ عبد الوکیل کو. وہ اپنی خوبصورت انداز میں تلاوت کر کے آپ کے دلوں کو سیراب کریں گے. بہت خوبصورت آواز ہے ماشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
الحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان. آج ہم صاحب حاضرین جشن ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آج سندھ مدرسۃ الاسلام کی جانب سے خصوصی نعتیہ مقابلہ اور حسن قرأت کا باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کر رہے ہیں. نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتی سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمیں آسماں پر، نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پر، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانہ، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا. اس تقریب کا باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرنے کے لیے آ رہی ہیں نمرہ خالد. کریں گی فضا فہیم. فضا فہیم. جلوے جانا مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ سا ہوگا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے، وہی غمخوار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس ٹوٹا پور
حوریہ جس کا بچھونا تھا، سلام آمنہ کی لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نوح انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نمازی کھند پیشانی، تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ آقا دو جہاں کی شایان شان میں ہدیہ نعت کے کچھ اشعار پیش کریں گے قاسم۔ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک، میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کر مدینے میں، گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑ پا کر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں، تمہیں آئے نظر جب روزہ انور مدینے میں۔ ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، ادھر سر عقیدت سے جھکتے رہیں گے، جدھر سے محمد گزرتے رہیں گے، وہ لمحات بخشش کا سامان ہوں گے جو یاد نبی میں گزرتے رہیں گے، ثنائے محمد جو کرتے رہیں گے، وہ دامن مرادوں سے بھرتے رہیں گے، محمد کے دامن سے وابستہ رہنا
محمد کے دامن سے وابستہ رہنا، تیرے کام بگڑے سنورتے رہیں گے۔ اب ہم مزید دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا دو جہاں کی شان میں، شایان شان میں ہدیہ نعت کے کچھ اشعار پیش کریں گے تصدق حسین، جو کہ یہاں تشریف فرمائے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، لایا جاتا سر دربار، اسیروں کی طرح لایا جاتا سر دربار، اسیروں کی طرح، حکم پر ان کے میں آزاد کرایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ کاش کے دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کتنی خوبصورت آواز ماشاءاللہ، اور دلوں کو ہلا دینے والی آواز ماشاءاللہ موجود تھی ہمارے درمیان۔ درود شریف کی فضیلت بیان کروں گی یہاں کہ درود ابراہیمی کی جو فضیلت ہے نا، ہم لوگ درود پڑھتے ہیں مگر درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں پر حاصل ہے، تو کوشش یہ کیا کریں درود ابراہیمی پڑھیں زیادہ سے زیادہ۔ ویسے تمام درودوں کی فضیلت ہے مگر درود ابراہیمی کو جو فضیلت حاصل ہے وہ تمام درودوں پر حاصل ہے۔ تو درود شریف بھی دوسرے اذکار کی طرح کل وقتی ذکر ہے، اس کو جس وقت چاہیں اور جتنا چاہیں حسب ضرورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں کہ آپ لوگ درود شریف پڑھیں پوری محفل۔ یہ ایک واحد ذکر ہے جس کو ہر عبادت یا دعا سے پہلے اور بعد میں کرنے کا حکم ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے میں تقویٰ اور پرہیزگاری نصیب ہوگی، آمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ مزید ہم نعت کی دعوت دینے جا رہے ہیں۔ ہمارے دلوں کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں گی سندھیا، تشریف لائیں سندھیا۔ مٹھو پیارو سوہنو نالو آقا جو، مٹھو پیارو سوہنو نالو مدنی جو، مٹھو پیارو سوہنو نالو آقا جو، مٹھو پیارو سوہنو نالو مدنی جو، اہے اللہ جو پیارو جنجو آشان نرالو، اہے اللہ جو پیارو جنجو آشان نرالو، ایڑو مرسل ساکھے ملیو مٹھو پیارو سوہنو نالو آقا جو، مٹھو پیارو سوہنو نالو مدنی جو، جنجو اللہ بھی ذکر کندو آ، فرشتن کھے بھی حکم ڈیندو آ، جنجو اللہ بھی ذکر کندو آ، فرشتن کھے بھی حکم ڈیندو آ، مومنن تے بھی حکم آ، قرآن میں بھی لکھل آ، مومنن تے بھی حکم آ، قرآن میں بھی لکھل آ، صلی اللہ سب
पढ़ो मिठो प्यारो सुनो नालो आका जो मिठो प्यारो सुनो नालो मदनीअ जो मिठो प्यारो सुनो नालो आका जो मिठो प्यारो सुनो नालो मदनीअ जो। ताजदार मदीना सरवर कौनैन मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शायाना शान पेश करेंगे वहीद अहमद। तशरीफ़ लाएं वहीद अहमद। सूह सब तो ते खत्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम सूह सब तो ते खत्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम हिक झलक तुझे लखन जा होशना हिक झलक तुझे लखन जा होशना आलमन विसरियो इल्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम सूह सब तो ते खत्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम हुस्न तुझो आहे दर्दन जी दवा हुस्न तुझो आहे दर्दन जी दवा सो लखन मर्ज़न मलम तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम सूह सब तो ते खत्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम जिथे हली थो कदम कुर्बन जा खणी जिथे हली थो कदम कुर्बन जा खणी जाए सा जन्नत रम तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम सूह सब तो ते खत्म तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम कौन तो जहिड़ो ॾिठम तुझो कसम। हमारे दिलों को सीरत तैयबा से रोशनास कराएंगी निमरा। सरवरी कायनात फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से कबल की तारीख़ और इस दुनिया का जो नक्शा मौरख़ीन ने बयान किया है तारीख़ के वो औराक न तहरीर के और न बयान करने के काबिल हैं। 6ठी सदी ईस्वी में इंसानियत अगरचा अपने आप को हलाक करने के लिए जुनूनी हद तक तुली हुई थी लेकिन इनके खालिक व मालिक को इनकी ये हालत मंजूर नहीं थी। ज़रूरत इस बात की थी कि इनमें एक ऐसा फ़र्द भेजा जाए जो जबली और फितरी तौर पर इन तमाम खराबियों और खामियों से पाक हो और इलाही ने इस माशरे में एक ऐसा इंसान भेजा जिसने इस माशरे में रहकर इंसानी सिफात से भरपूर ज़िंदगी की तरफ इन लोगों को राग़िब किया। इस
اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس عظیم الشان انسان کو چنا وہ انسانی طبقے کا سب سے بہتر، برتر، افضل اور اشرف انسان تھا، جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ تھا۔ ارباب نظر کا کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ ہمارے دلوں کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں گے شبیر حسین، تشریف لائیں۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، 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 محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عبداللہ فاروق، تشریف لائیں عبداللہ فاروق۔ کرم کے بعد برس رہے دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، اور دیے دلوں کے جلا رکھنا، دیے دلوں کے جلا رکھنا، نبی کی محفل سجا رکھنا، نبی کی محفل سجا رکھنا،
واجد تشریف لاتے ہیں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کانے والے، وہ مراد غریبوں کی بر لانے والے، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کانے والے۔ میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے فاروق اعظم میرے نبی کے اندر صداقت تھی جس سے ابوبکر صدیق بن گئے، میرے نبی کے اندر عدالت تھی جس سے عمر فاروق اعظم بن گئے، میرے نبی کے اندر سخاوت تھی جس سے عثمان غنی بن گئے، میرے نبی کے اندر شجاعت تھی جس سے علی شیر خدا بن گئے۔ زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا ہو نہ سکا۔ کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ وقت کی قلت ہے مضمون کی طوالت ہے، کچھ کہنے کی حسرت ہے الفاظ کی کثرت ہے، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا چپ رہ بھی نہیں سکتا۔ ابتدا بھی وہی اختتام، میرے نبی پر عرب و درود کرب و سلام، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب میں دعوت دے رہی ہوں آقا دو جہاں کی شان میں ہدیہ نعت پیش کریں گے سجاد حسین۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں فاطمہ ذوالفقار
اور وہ آئیں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کریں گی. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدى يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله قلب بالحب تعلق وبغار هراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. ذہن روشن، دہن روشن، سخن روشن، زباں روشن، و فیض نعت احمد میرے نقطوں بیاں روشن. اب میں دعوت دے رہی ہوں جباد جو آئیں اور آ کر ہدیہ نعت پیش کریں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. رسول الله حبيب الله إمام المرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں حمزہ دلشاد جو آئیں اور نعت کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. حمزہ دلشاد. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رخ پردہ ہٹائے، اللہ تعالیٰ جن کو دید کی آرزو ہے زیادہ سے زیادہ درود ابراہیمی کا ذکر کیا کریں۔ اب مزید میں دعوت دے رہی ہوں مشل خان آئیں اور دعوتیں اور ناظران عقیدت پیش کریں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، یہ گزر جائیں گی رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں محمد اشتر امان جو نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ یا محمد
طلبگار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے ہرگز وہ بشر صاحب کردار نہیں ہے سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو سودا ہے دلوں کا یہاں چہرے نہ سوارو یہ عشق نبی مصر کا بازار نہیں ہے جو عشق محمد کا ہمارے دلوں کو نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرائیں گے زین العابدین. تشریف لائیے زین العابدین. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانت ہے تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں پہنچ کے سدرہ پہ روح امیوں کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. رحمت ذوالجلال قدسیوں کا جمال بے کراں بے مثال میم ہاں میم دال آسمان و سقد صبح جیسا وجود ہے پیش آخری غیب اصل شہود جس کی چپ بھی خطیب جس کا دکھ بھی طبیب جس کی چپ بھی خطیب جس کا دکھ بھی طبیب آب روئے معال میم ہا میم دال. اب لاسٹ نعتخواں ہیں جن کو میں دعوت دینے جا رہی ہوں. تاجدار مدینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان پیش کریں گے ہدیہ نعت حق نواز.
آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے بزم کونین میں ہر طرف شور ہے مصطفیٰ آ گئے مجتبیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے عرش والے مبارک دینے لگے عرش والے مبارک دینے لگے عرش والے مبارک دینے لگے فرش والو حبیب خدا آ گئے عرش والے مبارک دینے لگے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے مصطفیٰ آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے آج دنیا میں خیر الورا آ گئے اسوہ پاک محمد کا بیان کیسے کروں اسوہ پاک محمد کا بیان کیسے کروں روح قرآن کی تفسیر کہاں سے لاؤں کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے خد و خال حضور کیسے سمجھاؤں تمہیں کیا تھے خد و خال حضور پیکر نور کی تفسیر کہاں سے لاؤں توڑ لاؤں میں ستارے بھی فلک سے لیکن لوح محفوظ کی تحریر کہاں سے لاؤں نعت میری میرے اشکوں کی زبانی سن لو نعت میری میرے اشکوں کی زبانی سن لو اس سے بہتر لب تقریر کہاں سے لاؤں بحر ذخار کو کوزے میں سمیٹوں کیسے بحر ذخار کو کوزے میں سمیٹوں کیسے اپنا جامع فن تقریر کہاں سے لاؤں اب میں دعوت دینے جا رہی ہوں ڈاکٹر عمیر رئیس الدین کو وہ آئیں اور سیرت طیبہ کا بیان فرمائیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآنہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین وقال فی مقام آخر وما ارسلناک الا بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون کروڑوں درود و سلام ہو ذات اقدس پر جن کو ہمارے لیے ہادی و مرشد بنا کر بھیجا گیا سامعین کرام صدر محفل معزز اساتذہ کرام
اور عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پرنور جو محفل سجائی گئی ہے، اس میں ہم سب کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے آقا دو جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر سکیں۔ اور جیسے ہی اس مہینے کی آمد شروع ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ محفل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا جاتا ہے، کہیں محفل نعت منعقد کی جاتی ہے، اور ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے طریقے سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اور یقیناً یہ ایمان کا حصہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار، یہ تو ایمان کا لازمی جز ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرام منعقد ہوتا ہے، اور یہاں بھی ہم اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو اجاگر کر سکیں۔ جو مختصر وقت مجھے دیا گیا، اور اس کے بعد بھی مجھ سے ابھی کہا گیا ہے کہ آپ اس کو اور مختصر کر دیں، تو آپ سب جانتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک پہلو اور کسی ایک زاویے کا احاطہ بھی کسی ایک نشست میں نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بتایا، اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا تو سب سے بہتر مجھ کو تخلیق کیا گیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ انا محمد ابن عبداللہ، میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اور جب میری آمد ہوئی تو اس کے بعد، اور جب مجھے نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس کے بعد جو مجھے وصف عطا کیا وہ ماہی ہے، انا الماہی الذی یمحی بی الکفر۔ جب میں آیا تو ہر وقت ہر جگہ کفر کی تاریکیاں تھیں، ظلم و جبر تھا۔ میری آمد کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کفر کے تمام اندھیروں کو ختم کر دیا اور انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دوسرا ایک اور وصف دیا گیا، وہ کیا ہے؟ انا العاقب۔ عاقب، مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا گیا، اور میرے بعد کوئی رہتی دنیا تک نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیگر اقوام کے مقابلے میں 5 چیزوں سے فضیلت دی۔ نمبر 1، نصرت بالرعب علی مسیرۃ شہر،
یہ کسی کو بھی اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ مجھے ایسا رعب و دبدبہ دیا کہ 1 ماہ کی مسافت پر بھی اگر دشمن موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں میرے لیے رعب پیدا کر دیا، میرا رعب پیدا کر دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جُعِلَتِ الْأَرْضُ مَسَاجِدًا وَطَهُورًا، یہ بھی میری امت کو ایک خاصیت حاصل ہے کہ میری امت کے لیے تمام زمین کو پاک کر دیا اور اس کو مساجد بنا دیا کہ جہاں بھی چاہے میری امت نماز ادا کر لے۔ اور پھر فرمایا انا اول شافع و مشفع، میں ہی وہ ہوں گا جو سب سے پہلے سفارش کروں گا، شفاعت کروں گا، اور میں ہی وہ شخصیت ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی۔ یہ ہمارے پیارے آقا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ روز قیامت کا دن ہوگا، تمام کائنات کے لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے سفارش کی درخواست کریں گے۔ تمام انبیاء انکار کر دیں گے، پھر میرے پاس جمع ہوں گے، انا حاشر، ٹھیک ہے، میرے پاس جمع ہوں گے اور مجھ سے درخواست کریں گے، اور میں ہی وہ پہلی شخصیت ہوں، میں ہی وہ پہلی ہستی ہوں جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں سب سے پہلے سجدہ ریز ہوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، ارفع یا محمد واسأل تعطا واشفی تشفع، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ وہاں تمام انبیاء موجود ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء موجود ہوں گے۔ وہاں خلیل اللہ بھی موجود ہوں گے، وہاں کلیم اللہ بھی موجود ہوں گے، وہاں روح اللہ بھی موجود ہوں گے، لیکن وہ مرتبہ، وہ مقام صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا گیا ہے کہ آپ شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں وہی شخصیت ہوں، میں وہی ہستی ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے پر پہنچے گئے، اور میں ہی وہ سب سے پہلی ہستی ہوں جو جنت کے اندر داخل ہوگی۔ اور پھر فرمایا ایک اور روایت میں کہ جب میں جنت میں داخل ہوں گا تو میری ہی وہ امت ہے جس کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس کے ساتھ 70,000 امتی بلا حساب جائیں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ بلا حساب جائیں گے۔ تو یہ خاصیت، یہ مقام، یہ مرتبہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور آج ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان کی شفاعت میں بلا حساب جنت میں داخل کرنے والوں میں شامل فرما دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر ہم جس سے محبت کرتے ہیں، جس کی محبت کا ہم سچائی کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا یہ فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنائیں اور اس کا تذکرہ عام کریں، ان کا تعارف لوگوں تک پہنچائیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کے اخلاق کیا ہیں،
ان کی تخلیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے فرمائی گئی؟ صحابی فرماتے ہیں کان احسن الوجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حسین تھے. اور شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. چشم فلک نے آپ جیسا دیکھا ہی نہیں اور کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں، اور آپ کو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے میرے پیارے محبوب، جس طرح آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح ہم بنا دیتے ہیں. کَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسی آپ کی چاہت ہے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو بنا دیتے ہیں. آپ کی سخاوت کو دیکھیے، کان اجود الناس، سب سے زیادہ سخی. آپ کی شجاعت کو دیکھیے، سب سے زیادہ بہادر انسان. یہ ساری صفات ہم سنتے رہتے ہیں. شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزانہ سنتے رہیں گے 12 ربیع الاول تک کہ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا، آپ کی سیرت کردار کیسی تھی. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو اور عظمت کو اتنا بلند فرمایا کہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جہاں جہاں اللہ کا ذکر کیا جائے گا وہاں ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا. میں یہاں مختصراً آپ کو صرف ایک دو باتیں اور مزید بتانا چاہوں گا. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات پسند کی وہی صفات اپنے محبوب کے لیے پسند کی. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پہلی آیت میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کیسے کروایا کہ میں رب ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں. اس دنیا کا نہیں جو موجودہ ہمارے سامنے ہیں، جتنے بھی جہاں ہیں اور اس میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، میں سب کا رب ہوں. میں کسی قوم کا رب نہیں، میں کسی خاص قوم کا رب نہیں، میں کسی خاص علاقے کا رب نہیں. پھر وہی الفاظ آپ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا تو وہاں بھی وہی الفاظ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہاں پہ رب العالمین، یہاں پہ رحمت للعالمین. یعنی یہ نبی خالی میرے نبی نہیں ہے، یہ سارے عالم کی ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے. یہ تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے. جس طرح اللہ رب العزت سب کا رب ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام مخلوقات کی طرف، تمام جہانوں میں تمام انسانوں کے لیے جو ہمارے سامنے ہیں، جو مستقبل میں ہمارے سامنے آئیں گے. ہو سکتا ہے کسی کہکشاں میں زندگی پائی جائے اور وہاں پہ بھی زندگی ہو، وہاں پہ بھی لوگ ہوں، سب کے لیے. یہ نہیں کہا گیا کہ صرف مسلمانوں کا رب ہوں، یہ نہیں کہا گیا کہ میں صرف مسلمانوں کا نبی ہوں. اور پھر ایک اور بات سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب نازل کی جس کو ہم قرآن مجید کہتے ہیں، جو رہی دنیا تک باقی رہے گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کا چناؤ کیسا کیا ہے. کبھی آپ اس پہ غور کیجئے. رب العالمین، رحمت للعالمین. اور پھر قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین. ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ جو کلام ہے
یہ جو کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے اپنے بندے پر، اپنے رسول پر، اپنے محبوب پر، یہ کتاب بھی میں نے ان کی رسالت کی طرح تمام لوگوں کے لیے نازل فرمائی۔ تو اس کا مطلب ہے خالی میرا رب نہیں ہے، ہم سب کا رب ہے، ساری انسانیت کا رب ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کتاب بھی خالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی لوگ اس دنیا کے اندر آئیں گے سب کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ آپ رحمت ہیں، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو آپ کو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ سب کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں۔ اس کا دوسرا مطلب ایک اور بھی ہے کہ آپ خود سراپے رحمت ہیں، آپ کا وجود بھی باعث رحمت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا، جہاں پر رحمت ہوگی وہاں عذاب نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، انت فیہم یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات اقدس ان کے اندر موجود ہے، میں کیسے ان کو عذاب دے دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا وجود وہاں موجود ہو اور اس کے بعد آپ کی امت کو عذاب دیا جائے۔ آپ نے پڑھے سارے واقعات کہ گزشتہ جتنی بھی اقوام ہیں، جتنے بھی انبیاء اور رسول گزرے ہیں، ان کی قوموں نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ نبی موجود تھے بلکہ بعض نے تو بدعا بھی کی، اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم ہے، میں نے ان کو 950 سال سمجھایا، انہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا۔ آپ دیکھیں، سیرت کا مطالعہ کریں، دیکھیں طائف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ ان کے لیے نہیں کہا۔ اور یہ جو آج ہمارا معاشرہ ہے اس میں ہم بڑا بگاڑ دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بھی یہ امتیاز دیا ہے کہ اس قوم کو ایک ساتھ کبھی تباہ و برباد نہیں کرے گا، نہ ہی ان کے چہرے بگڑیں گے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ کہ ہم پیارے آقا دو جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ آپ کا اخلاق دیکھیے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق دیکھنا ہے تو آپ تو چلتے پھرتے قرآن تھے۔ کان احسن خلقی، کہ آپ سے اچھا اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ اور یہ ساری مثالیں اور سارے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، کتنی مثالیں میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ ابو جہل جب صفا پہاڑی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا قریش کو اور کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر ایک دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا بالکل کریں گے، کیونکہ آپ تو صادق و امین ہیں۔ اور پھر جب اگلا جملہ کہا کہ میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں اور تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہوں، تو ابو جہل نے کہا کہ اے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، جواب اللہ تعالیٰ نے دیا
تبت یدا ابی لہب تبت یدا ابی لہب وتب. کتنے ایسے مواقع ہیں. ابو جہل نے کہا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا, فوت ہو گیا, بڑا خوشی خوشی لوگوں میں گیا اور کہنے لگا آج تو نبی کی نسل ختم ہو گئی, آج تو نبی کی جڑ ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے جواب دیا. کیا جواب دیا؟ ان شانئک ھو الابتر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیں, نسلیں ان کی تباہ ہوں گی, نام ان کا مٹے گا, ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا, اور آپ کا ذکر ہم نے ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا. اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرًا. آپ مکہ کی 13 سال کی زندگی دیکھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی, ٹھیک ہے, اور نبوت ملنے کے بعد, اور بلکہ علماء کہتے ہیں کہ یہ 40 سال کا بھی انتخاب اللہ تعالیٰ نے خود جان بوجھ کے کیا کہ 40 سال کے اندر انسان بڑا میچور ہو جاتا ہے اور بڑی اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھتا ہے. 40 سال وہاں رہے مکہ کے اندر, ساری کو امین کہلائے. جب نبوت ملی تو نعوذ باللہ آپ کو ساحر, دیوانہ اور بہت کچھ کہا گیا. آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, یہ آپ کے اخلاق تھے. آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا, یہ آپ کے اخلاق تھے. اگر کسی کو کچھ کہا بھی تو صرف اتنا کہا کہ کیا ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. اے اللہ قریش سے آپ نپٹ لیجیے گا. تو بہرحال کیونکہ نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو میں صرف 2 باتیں آپ سے کروں گا, اور جو میں اکثر اپنے طلبہ سے بھی کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم سیرت نبی پڑھتے بھی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سچا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کریں, لوگوں تک اپنے نبی کا تعارف کروائیے, بتائیے آپ کا نبی کیسا تھا, ان کا کردار کیسا تھا, سب کو بتائیے, کیونکہ نبی سب کے ہیں. جو لوگ اب تک نہیں جانتے اور لا علمی میں اور غفلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ان کو بھی بتائیے, محبت سے بتائیے کہ دیکھیں ہمارا نبی تو ایسا ہے, اس کی یہ شان ہے, اس کا یہ کردار ہے, اس کے یہ اخلاق ہیں, اس کی یہ تعلیمات ہیں. اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور اسی سے ملتی جلتی بس ایک اور بات کروں گا کہ دیکھیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری کتاب نازل کی گئی ان پر, وہ پڑھنے کے لیے دی گئی, ہمیں سمجھنے کے لیے دی گئی. نہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں, نہ ہم کتاب کا مطالعہ کریں. ہم نے اپنی زندگی گزار دی, کسی کے 50 سال گزر گئے, کسی کے 60 سال گزر گئے, کوئی 20 سال کا, کوئی 30 سال کا. کیا کبھی ہم نے قرآن مجید کا صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھا ہے؟ پوچھئے اپنے آپ سے, جو اس وقت موجود ہیں سارے پوچھئے اپنے آپ کو, دیکھیے, جانچیے, ڈنڈوریے کہ کیا آپ نے ایک دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ آپ ڈاکٹر تو بن گئے, انجینئر تو بن گئے, آپ دنیا کے سارے مناصب پر پہنچ گئے, آپ نے صرف ایک دفعہ وہ کتاب نہیں پڑھی. اسی طرح ہمیں بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مطالعہ نہیں کیا ہوگا. تو ایک دفعہ تو پڑھیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا نبی کیسا تھا, اس کی رحمت کیسی تھی, وہ کیسا رحیم تھا, اس کے اخلاق کیسے تھے, وہ کیسے عفو درگزر کرتا تھا, وہ کیسے معاف کرنے والا تھا, تو آپ یقین مانیے جب آپ سمجھ جائیں گے اور پھر لوگوں کو اس کا تعارف کروائیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں کہ یہ معاشرہ تبدیل ہو جائے گا, ہمارے اندر تبدیلی آئے گی.
ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. بس آخر میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ. میں دعوت دیتی ہوں شیخ الجامعہ پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کو کہ وہ آئیں اور آ کر آج کی اس پر رونق پر نور تقریب میں اپنے خیالات کا اظہار کریں. آپ سب کو عید المیلاد نبی کی مبارک. I also appreciate the efforts of Directorate of Student Affairs for organizing such a wonderful and remarkable event. جن کے نام سے آپ ہم آج بیٹھے ہیں, جن کا ذکر ہوا اور ساری عمر ہوگا, اگر ان کو حقیقتاً, جب حقیقتاً کہا جاتا ہے تو دل کی بات کی جاتی ہے, ایمان کی بات کی جاتی ہے, اس کے بعد پھر کچھ اور نہیں ہوتا. تو اگر آپ حقیقتاً اور اپنے سچے ایمان سے اس سیرت کو پڑھیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ایک ہی کتاب جو ہمارا قرآن ہے اور پھر جو ہماری حدیث ہے وہ ایک مکمل لائف ہے. ڈاکٹر عمیر نے ماشاءاللہ کافی چیزوں کو ٹچ کیا. آف کورس ٹائم کا تھوڑا کنسٹرین ہے, نماز کا ٹائم ہے, مگر ماشاءاللہ آئی ایم ویری ہیپی. انہوں نے بڑا تفصیل سے اور ریشنل ہو کر اور ریزننگ دے کر ہمیں سمجھایا ان کی لائف کا. اب اگر ہم اسلام کو دیکھتے ہیں جو 1500-1600 سال تک سے ہے, لیکن اس سے اگر ہم دنیا کے ابتدائی دور میں چلے جائیں اور ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں مختلف ڈاکیومنٹس آئے, دنیا میں مختلف ڈاکٹرائنس آئیں, دنیا میں مختلف قراردادیں آئیں, چاہے وہ کلچرل پر مبنی تھے, چاہے وہ مذہب پہ تھے, چاہے وہ تہذیب پہ تھے, چاہے وہ سوشل ویلیوز پہ تھے, چاہے وہ مورل ویلیوز پہ تھے. لیکن یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت صرف مسلمان نہیں کہتے بلکہ یہ حقیقت پوری دنیا عالم کہتی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ ہے وہی ایک شاندار کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اور یہ مانا گیا ہے حقیقتاً اور ریسرچ کے بعد کہ جو وہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے شاید یہ دنیا کا حقیقتاً پہلا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جب ہم کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے صبح کو اٹھنے سے رات کو سونے تک اور رات کو سونے کے بعد صبح کو اٹھنے تک یہ پورا آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے. تو جب ان کی ٹیچنگ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ٹیچنگ دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو وہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. اس کے آگے جو ان کی عملاً لائف ہے, جو ان کی لیونگ ہے, جو ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جو ان کا گھومنا ہے, جو ان کا کھانا کھانا ہے, آپ ہر چیز کو ٹچ کریں تو میرے خیال میں اگین وہ ایک پریکٹیکل, جیسے ہم کہتے ہیں نا, ہم ہر دفعہ کہہ دیتے ہیں یہ ہمارے رول ماڈل ہیں, وہ ہمارے رول ماڈل ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں دنیا میں سب سے اعلیٰ ریفرنس اگر وہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. میں سمجھتا ہوں بینگ اے مسلم تو ہم سب کا ایمان ہے. ڈاکٹر اسرار کا میں ایک دفعہ لیکچر سن رہا تھا, بڑی ایک انہوں نے, ہوتا ہے نا, ایک نرو کو چھونے والی بات کی. انہوں نے کہا آپ سب مسلمان اور ہم پاکستانی خاص طور پر جن کو عربی نہیں آتی, ہماری آف کورس عربی ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے, ہم کہتے ہیں قرآن, اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور پھر چلیں اب تو ماشاءاللہ جیسے ڈاکٹر عمیر نے کہا کہ ترجمے ہیں, سندھی میں بھی ترجمہ ہے, اردو میں بھی ہے, اینڈ ان آل لینگویجز. بھائی کیوں نہیں ہم عربی بھی سیکھ لیں جب ہمیں عشق رسول ہے,
ہم چائنا پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں تو چائنیز سیکھ لیتے ہیں. ہم جرمن جاتے ہیں جہاں پر انگلش کا ایک لفظ نہیں بولا جاتا, وہاں ہم جرمنی سیکھ لیتے ہیں, اپنی تھیسس جرمنی میں لکھتے ہیں, جرمن میں لکھتے ہیں. فرانس میں جاتے ہیں تو فرینچ لکھتے ہیں, فرینچ سمجھتے ہیں, کیونکہ انگریزی وہاں نہیں ہوتی, اردو وہاں نہیں ہوتی. تو جب قرآن شریف آئے ہمارے پاس تو ہم صرف اس پہ کیوں کہیں کہ ہمیں ترجمے کے ساتھ چاہیے, ہمیں اپنی زبان میں چاہیے, سرائکی, بلوچی, سندھی, پنجابی, واٹ ایور. یس, وہ ایک آسانی ہے, وہ ایک ہمارے لیے آسانی کی گئی ہے اور ان محققوں نے بڑا اچھا ترجمہ کیا. لیکن بینگ ریڈر آف دا ہسٹری, یہ اور آپ ماشاءاللہ سب ہم پڑھے لکھے بیٹھے ہیں, ترجمہ دنیا کا کوئی بھی ترجمہ کیا جائے وہ حقیقتاً اس کو بیان نہیں کرتا. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہاں اتنے ماشاءاللہ ابھی بھی اراؤنڈ 200 بیٹھے ہوئے ہیں, کتنوں کو عربی آتی ہے, کتنوں نے عربی میں قرآن شریف کو سمجھا ہے. تو ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, پریکٹیکل بنے. اور حقیقتاً بڑی بدقسمتی ہے, بڑی بدقسمتی ہے مسلم امہ کی آج کل کے دور میں, اور ہم پاکستانیوں کی بھی. ہم یہاں سے جب باہر جاتے ہیں تو ہم حقیقتاً مسلمان بن جاتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ. ہم جب یہاں سے باہر جاتے ہیں, جہاز سے یہاں فلائی ہو کر کسی بھی فارن لینڈ پہ, زمین پر پاؤں رکھتے ہیں, تو ہم حقیقتاً مسلمان بن جاتے ہیں. ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں, قانون سے ڈرتے ہیں, ہر چیز سے. ہمیں پتہ ہے کہ کیو میں کیسے کھڑا ہونا ہے, ہمارا نمبر کب آئے گا, ہمیں ٹکٹ لینا ہے, ہمیں یہ کرنا ہے, صبح کو اٹھ کر کس وقت پہنچنا ہے, کیسے لوگوں کو ملنا ہے, کیسے کھانا کھانا ہے. ہر چیز ہم مسلمان, صحیح مسلمان بن جاتے ہیں. اپنے ملک میں پتہ نہیں کیا ہے, ہم آتے ہی جب واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہی کہ وہی ہو جاتے ہیں. زیادہ میں نہیں کہوں گا, آئی تھنک آپ سمجھ جائیں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اور آخری بات, آف کورس ہمارا ہر انسان کی ایک اپنی لمٹ ہے, ہر انسان کا ایک اپنا اپروچ ہے, اس سے بڑھ کر ہم جا نہیں سکتے. لیکن جہاں جہاں آپ ہیں, جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے, جس رتبے پہ رکھا ہے, اس رتبے کی حیثیت سے, اور ایک مسلمان کی حیثیت سے, اور ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے, جیسے عمر صاحب نے کہا کہ یہ قرآن شریف, اللہ کی ذات اور ہمارے پیغمبر, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ عالمین ان کے ساتھ لگایا گیا ہے. تو آف کورس ہم سوری دنیا پہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں, مگر جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہم پر اس کا زیادہ فرض ہے. اور جب ہم باہر جائیں تو ہم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہوں, نہ کہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیحت فرمائے. ہم جہاں جہاں ہیں اپنے ملک کی, اپنے صوبے کی, اپنے ادارے کی خدمت کریں اور پڑھیں, اور اس کو عملاً ہم کہتے ہیں نا, جیسے آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے میں کہوں گا, جب آپ کو کوئی تھیوری کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اور اس کو ڈیمانسٹریٹ نہیں کیا جاتا, اگر اس کی ضرورت ہے تو ہم ایک بڑا وہ بنا دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں ایکسپیریمنٹس نہیں کرائے گئے. تو ایکسپیریمنٹ, یس دے آر ویری مچ امپارٹنٹ اینڈ یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ لائک دیٹ. اور میرے خیال میں اگر ہم ان کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی 5% بھی, میں تو کہتا ہوں 5% بھی ان کی باتوں کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں ان کو عملاً اپنائیں اور اڈاپٹ کریں, تو آئی بلیو ہم اس ملک کو تو کیا, پر ہم اس سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو سمجھیں, صحیح معنوں میں سمجھیں, اور اپنی زندگی میں. تھوڑی سی آخری بات, اس وقت جو بھی ایشوز ہیں, اور یہ آج کے ایشوز نہیں ہیں, ہر سال ہر دن ایک نیا ایشو اس دنیا میں آتا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ جو میں نے کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی, تو وہاں پر کیا ہے
वहाँ पर आपको मिलेगा जेंडर बैलेंस, वहाँ पर आपको मिलेगी इक्विटी, वहाँ पर आपको मिलेंगे सोशल वैल्यूज़, वहाँ पर आपको मिलेंगे मॉरल्स, वहाँ पर आपको मिलेंगी जस्टिस, लिबर्टी, यू नेम इट, ह्यूमन राइट्स। ये सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोड ऑफ कंडक्ट में हैं, जिनकी अब जेनीवा, यूनाइटेड नेशंस और हम मॉडर्न वर्ल्ड और वर्ल्ड ऑर्डर्स पे हम बात करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप पढ़ें, और मुझे भी अल्लाह हिदायत दे कि मैं पढ़ूं, तो आप देखेंगे कि वो सब चीज़ें वहाँ पर हैं। और फिर आज के जो इश्यूज़, पॉवर्टी, हंगर, ह्यूमन राइट्स, सब का हल है। और इन सब चीज़ों को, क्लाइमेट चेंज, क्या कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पे जाते थे, सब चीज़ों में से जो बेहतरीन एक चीज़ जो बड़े में बड़ी, और उसको रिपीट किया गया है, जब भी वो किसी जंग में गए हैं, सब चीज़ों के साथ साथ बहुत सारी ह्यूमन साइड पर उन्होंने कहा किसी दरख्त को नहीं काटना, किसी पौधे को नुकसान नहीं देना। तो ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। देखें, 1500 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, ये तो अब चीज़ें हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। ये पैंडेमिक और ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो मेरे ख्याल में एक मुकम्मल जो उनकी लाइफ है, वो हम मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर एक मुकम्मल आईना है, जिसको अगर हम एडाप्ट करना चाहें तो हम एक अच्छे मुसलमान भी हो जाएंगे और उससे ज़्यादा हम एक अच्छे इंसान भी हो जाएंगे। आप सबका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझे मुदावत का मौका दिया और मुझे इस मौके पर बुलाया और मैंने लर्न किया। ख़ास तौर पर मैं डायरेक्टरेट ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स, डॉक्टर आसिफ, जुनेरा एंड सुंदस एंड देयर टीम, उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि बड़ा अच्छी इन्वायरमेंट में ऐसे ही लगा जैसे वाकई एक स्टैंडर्ड ईद मिलादुन्नबी होना चाहिए। और हमारे रजिस्ट्रार और पूरे जो स्टाफ इसमें इन्वॉल्व हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ जो दिन रात इस इदारे के लिए मेहनत करते हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने रहम और गुजार में रखे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आखिर में हम दुआ कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ अशआर की सूरत में कर रहे हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है हमारे पास, इसलिए। सरापा अता हूँ निगाहे करम हो, सरापा अता हूँ निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो, मगर मांगता हूँ निगाहे करम हो, मगर मांगता हूँ निगाहे करम हो। यकीनन तेरी रहमतों ने संभाला, यकीनन तेरी रहमतों ने संभाला। अता कीजिए हाजिरी का करीना, अता कीजिए हाजिरी का करीना। मदीने चला हूँ निगाहे करम हो, मैं सबसे बुरा हूँ निगाहे करम हो। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या गाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या गाती। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास, नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास। तेरी अता से खुदाया हुजूर जान